سکتا. کوئی بھی جوان بیوی اپنی آنکھوں کے سامنے جوان خامن کو نہ مرنے دیتی. اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا، کوئی بھی ماں اپنی گود میں پڑے معصوم بیٹے کو نہ مرنے دیتی. مگر ہم نے کتنی مرتبہ آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، ایک جوان آدمی بستر پر لیٹا ہوتا ہے، گھر کی ساری عورتیں جمع ہیں، رو رہی ہیں، وہ جوان کسی سے کوئی بات نہیں کرتا. بیٹی آگے بڑھتی ہے، ابو بتائیں تو صحیح آپ کو کیا ہوا، میں آپ کی بیٹی ہوں، ابو میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دیجئے، ابو مجھ سے بات کر لیجئے. باپ کوئی بات نہیں کرتا، بیٹی روتی رہ جاتی ہے. بہن آگے بڑھتی ہے، میرے بھائی میرے ویر مجھے بتائیں تو صحیح آپ کو کیا ہوا، مگر وہ خاموش ہوتا ہے. بہن پوچھتی رہتی ہے، اپنی بہنوں کو بات تو بتاؤ کیا ہوا، بات ہی نہیں کرتے. جوان کوئی بات نہیں کرتا. بالآخر بیوی آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے میرے سرتاج مجھے تو بتائیں آپ کو کیا ہوا، مگر وہ کوئی جواب نہیں دیتا. بیوی روتی ہے، اگر میری کسی بات سے آپ خفا ہو گئے میں سوری کر لیتی ہوں، میں پاؤں پکڑ کے منا لیتی ہوں، پلیز آپ مان جائیے، بولنا تو نہ چھوڑیے. آپ تو میرے سامنے تنہائی میں اپنے دل کے راز کھول دیا کرتے تھے، آج مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے، میری طرف دیکھنا پسند نہیں کر رہے. آپ کو اگر خدمت کی ضرورت ہے میں 24 گھنٹے کی خادمہ حاضر ہوں. کچھ کھانا چاہیے میں پکانے کو تیار، خدمت چاہیے میں خدمت کے لیے حاضر. مجھے بتائیں تو صحیح آپ کو کیا ہوا. وہ جوان کوئی بات نہیں کرتا. بیوی روتی رہ جاتی ہے. بالآخر پوری ماں آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے میرے بیٹے میرے نور نظر میرے لخت جگر مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا ہوا. مگر بیٹا آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا. ماں اپنے خیالات کی دنیا میں سوچتی ہے، بیٹے جب میری شادی کو کچھ سال گزر گئے تھے مجھے امید نہیں لگتی تھی، میں اولاد کی خاطر دیوانی بن گئی تھی. جب نماز پڑھتی اولاد کی دعا مانگتی، قرآن پڑھتی اولاد کی دعا مانگتی، رمضان کے روزے افطار کرتی اولاد کی دعا مانگتی. بیٹے میں عمرے پر بھی گئی، غلاف کعبہ کو پکڑ کے اولاد کی دعائیں مانگی، مقام ابراہیم پہ سجدے کر کے اولاد کی دعائیں مانگی، اللہ کے گھر کا طواف کیا اولاد کی دعائیں مانگی. بیٹے مجھے پتہ چلتا کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں، میں اولاد کی دعا کے لیے پیغام بھیجتی تھی، میں لیلۃ القدر میں جاگتی اولاد کی دعائیں مانگتی. بیٹے میں نے علاج بھی کروائے، دعائیں بھی کروائیں، اور پھر جس دن تمہاری ولادت ہوئی بیٹے میرے خوشیوں بھرا دن تھا، میں تمہارے چہرے کو دیکھتی تھی میرے غم دور ہو جاتے تھے. بیٹے میں نے تم محبتوں سے پالا، پہلے تمہیں پلاتی بعد میں خود پیا کرتی تھی، پہلے تمہیں کھلاتی بعد میں خود کھایا کرتی تھی، پہلے تمہیں سلاتی تھی بعد میں خود سویا کرتی تھی. بیٹے تمہاری پیدائش سے پہلے میں اپنے میاں کے ساتھ کبھی باہر جاتی اپنا کپڑا جوتی خرید کے لاتی تھی. تمہارے پیدا ہونے کے بعد میں تو اپنے آپ کو بھول ہی گئی، کبھی جانا بھی ہوتا چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈھونڈتی پھرتی، میرے بیٹے کا جوتا ایسا ہو، میرے بیٹے کا فیڈر ایسا ہو، میرے بیٹے کا کھلونا ایسا ہو. بیٹا میں تو اپنے آپ کو بھول ہی گئی، میں نے تمہیں کتنی محبتوں سے پالا. تم تھوڑی دیر کے لیے میرے بہن کے گھر جاتے تھے، میں اداس ہو جاتی تھی، تمہیں واپس بلواتی تھی، میں تمہیں دیکھ لیتی تھی، سمجھتی تھی کائنات کی خوشیاں میری گود میں آ گئی ہیں. میں نے اتنی محبتوں سے تمہیں پالا، اور میرے بیٹے تم اتنے اچھے میرے بیٹے بنے کہ تم میرے فرما بردار میرے تابع دار بیٹے بنے. مگر میرے بیٹے آج آپ کو کیا ہوا، آپ اماں سے بات کیوں نہیں کرتے؟ بیٹے امی سے خفا نہیں ہوا کرتے، جواب تو دو تمہیں کیا ہوا، تکلیف ہے تو بتا دو، میں ابھی دوائی منگواتی ہوں. بیٹے میں بہت خرچ کروں گی تمہارا علاج کروانے کے لیے. میرے بیٹے بتاؤ کیا ہوا.
بیٹا کوئی جواب نہیں دیتا، بلکہ ماں دیکھتی ہے بیٹے کی آنکھیں کھلی رہ گئیں اور اندر کا انسان اٹھ چلا گیا، روح پرواز کر گئی، تو بوڑھی ماں اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے جوان بیٹے کی آنکھوں کو بند کر دیتی ہے۔ اس بڑھیا نے کبھی سوچا بھی نہ تھا اپنے بڑھاپے میں اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹے کی موت کا نظارہ دیکھے گی۔ جب مر جاتا ہے نوجوان، اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، ماں بھی کہنے لگ جاتی ہے میت کو جلدی نہلا دو، کفنا دو۔ سب نے میت میت کہنا شروع کر دیا۔ ارے کیا بات ہے، تھوڑی دیر پہلے یہ کسی کا باپ تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا خامن تھا، کسی کا بیٹا تھا، اب کیا ہوا؟ سب نے میت میت کہنا شروع کر دیا۔ جواب ملے گا پہلے جو اصل انسان تھا، روح وہ اس میں سے نکل کے چلی گئی، اب مکان باقی رہ گیا، مکی چلا گیا، اب اس کو بھی ہم اصلی مکان کی طرف لے کر جائیں گے۔ چنانچہ اس نوجوان کو نہلا دیتے ہیں، کفنا دیتے ہیں، دروازے کے اوپر ایک مجمع جمع ہوتا ہے، پوچھو تم کون لوگ ہو؟ کہیں گے ہم اس کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، کزن ہیں، ہم اس کو اصلی گھر پہنچائیں گے۔ ارے یہ بھی تو گھر کسی کا تھا، اس نے زمین خریدی، اس نے گھر بنوایا، نقشہ اس نے پاس کروایا، فرنیچر اسی نے ڈھونڈا، اور اس کا ایک ایک جو ہے وہ اس چیز اس نے خود جا کر پسند کی، ابھی تو دیواریں بھی میلی نہیں ہوئی، کہاں لے کے جاتے ہو؟ کہیں گے یہ دنیا میں کئی کنال کا گھر، یہ تو عارضی مقام تھا، اصلی گھر تو کوئی اور ہے۔ چنانچہ اس کو قبرستان میں لے جاتے ہیں، 2 گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے، انسان کے قد کے حساب سے اس کی قبر کھود دی جاتی ہے، کوئی وہاں بجلی کا انتظام نہیں ہوتا، کوئی ایئر کنڈیشنر کی ڈکٹنگ نہیں ہوتی، کوئی وہاں فوم کا گدا نہیں ہوتا، کوئی دل بہلانے کے لیے نہیں ہوتا، اکیلے انسان کو وہاں پر دفنا دیتے ہیں۔ اور ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا، جوان بیٹے کی موت ہوئی، بوڑھا باپ اس کو دفنانے کے لیے قبر میں اترا، شریعت کا حکم ہے جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہو قبر میں وہ اترے اور میت کو زمین کے اوپر رکھے۔ جس باپ نے بیٹے کے جسم پر کبھی میلا کپڑا برداشت نہیں کیا تھا، آج بیٹے کو زمین کے اوپر لٹا رہا ہے اور پھر اس کے اوپر منو مٹی ڈال رہا ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ تو شریعت کا حسن ہے، جمال ہے کہ شریعت نے مردوں کو حکم دیا کہ دفن کے لیے فقط مرد جائیں، عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت نہیں۔ اگر بالفرض و تقدیر عورتوں کو بھی حکم دے دیا جاتا کہ یہ بھی جا کے اپنے پیاروں کو دفن کر کے آئیں، اور بوڑھی ماں کو جوان بیٹا دفن کرنا پڑ جاتا، مجھے لگتا ہے ماں بھی خود ہی ساتھ دفن ہو جاتی۔ یہ تو مردوں کو اللہ نے دل دیے ہیں، اپنے پیاروں کو دفن کر کے آ جاتے ہیں، منو مٹی ڈال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لے او یار حوالے رب دے، اب اس کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو جب کل ایک دن اللہ کے حوالے ہونا ہے، کیوں نہ انسان اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے اور آخرت کی تیاری کر لے، اس لیے کہ بالآخر ایک دن انسان کو قبر میں جانا ہی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب کسی نیک بندے کی موت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں یہ میرا عاشق تھا، یہ میرا چاہنے والا تھا، اس کا جنازہ اٹھے گا، تم راستے کے دونوں طرف استقبال کے لیے چلے جاؤ، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت اس کے لیے کس قدر پروٹوکول دے رہے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے نیک بندے کی موت آتی ہے، زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جہاں بیٹھ کے اللہ کی یاد کیا کرتا تھا، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے اس کے لیے رزق اتارا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، نیک آدمی کی موت سے دیکھو کیا معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ بندے کو بالآخر جا کر قبر میں لٹا دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ قبر میں لیٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں یہ میرا بندہ دنیا سے تھکا ماندہ آیا ہے، اسے کہہ دو
نم کنومت العروس، اے بندے دلہن کی نیند سو جا۔ یہاں محدثین نے بڑی تفصیل لکھی کہ یہ کیوں نہ کہا میٹھی نیند سو جا، آرام کی نیند سو جا، گہری نیند سو جا، بلکہ یہ کہا دلہن کی نیند سو جا۔ تو فرمایا کہ اس لفظ کو استعمال کرنے میں راز ہے، وہ اس لیے کہ جب دلہن پہلی رات سوتی ہے اس کو وہی جگاتا ہے جو اس کا خاوند، اس کا محبوب ہوتا ہے۔ آج یہ نوجوان بندہ قبر میں سو رہا ہے، کل قیامت کے دن اس کو وہی جگائے گا جو اس کا محبوب حقیقی ہوگا۔ دلہن کی آنکھ کھلی تو خاوند کے چہرے پہ پڑی، اس مومن کی آنکھ کھلے گی قیامت کے دن تو اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے اتنی پاکیزہ زندگی گزار کے جائیں گے، قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے وہ اللہ رب العزت کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو جب بالآخر ہم نے اللہ رب العزت کے حضور چلے ہی جانا ہے تو کیوں نہ ہم اس کے لیے آج تیاری کر لیں۔ یہ زندگی کا جو چند دن رہ گئے ان میں ہم اپنے رب کو منا لیں۔ ہم نے رمضان مبارک میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کی، یہ تو ہمارے اعمال تھے۔ اب ہمیں اس بات پہ اللہ سے فریاد کرنی چاہیے، اے اللہ اب آپ ان عملوں کو قبول بھی فرما لیں۔ جب تک قبول نہیں ہوں گے اس وقت تک ان عملوں کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کئی مرتبہ بازار جاتے ہیں سبزی خریدنے کے لیے، بڑے اچھے پھل پڑے ہوتے ہیں، دکاندار کہہ بھی دیتا ہے جناب کیلے لے لیجئے، سیب لے لیجئے، ہم ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اس طرح اچھی کوالٹی کے پھلوں کو دیکھ کر بھی انکار کر دیتے ہیں تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ عمل جو کوالٹی میں بھی اچھے نہیں، جن میں غفلت بھی رہی، سستی بھی رہی، کوتاہیاں بھی رہی، کہیں اللہ رب العزت ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں اور کہہ نہ دیں کہ ہمیں اس بری کوالٹی کے اعمال کی ضرورت نہیں، پھر ہمارا کیا بنے گا۔ اس لیے رمضان کی ان چند لمحات میں اللہ رب العزت سے فریاد کرنے کی ضرورت ہے، مولا جو کچھ کیا تیری رضا کے لیے کیا، ہمارا حال وہی ہے کہ